أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس باب میں حضرت عمر، ابو ہریرہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، ابو اسامہ، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم سیکھنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نصر بن علی، خالد بن یزید عتاکی، ابو جعفر رازی، ربیع بن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں نکلے وہ واپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض محدثین رحمہ اللہ نے اسے غیر مرفوع روایت کیا ہے۔ محمد بن حمید رازی، محمد بن معلا، زیاد بن خیثامہ، ابو داود، حضرت صخبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا تو وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابو داود کا نام نفیع اعمی ہے، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ عبداللہ بن صخبرہ اور ان کے والد کے لیے کچھ زیادہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ احمد بن بدیل بن قریش یامی کوفی، عبداللہ بن نمیر، عمارہ بن زازان، علی بن حکم، عطا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے ایسا سوال کیا گیا کہ وہ جانتا ہے اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اس باب میں حضرت جابر اور عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن ہے۔ سفیان بن وکیع، ابو داود حفاری، سفیان ابو ہارون کہتے ہیں کہ ہم ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم سیکھنے کے لیے جایا کرتے تو وہ فرماتے، مرحبا، یعنی میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق
خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ تمہارے تابع ہیں اور بہت سے لوگ دور دراز کے علاقوں سے تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا۔ علی بن عبداللہ یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ وہ شعبہ ابو ہارون عبدی کو ضعیف کہتے ہیں۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ ابن عوف ابو ہارون کی وفات تک ان سے روایت کرتے رہے۔ ان کا نام عمارہ بن جوین ہے۔ قتیبہ نوح بن قیس ابو ہارون عبدی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق کی جانب سے بہت سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں بھلائی کی وصیت کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو سعید جب ہمیں دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہمیں خوش آمدید مرحبا کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ہم صرف ہارون عبدی کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سے جانتے ہیں۔ ہارون بن اسحاق حمدانی، عبدہ بن سلیمان، ہشام بن عرواہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کے اٹھ جانے یعنی وفات سے علم اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، چنانچہ ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو زہری بھی عرواہ سے، وہ عبداللہ بن عمرو اور عرواہ سے، اور وہ عائشہ سے اسی کے مثل مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن صالح، معاویہ بن صالح، عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر، جبیر بن نفیر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر فرمایا یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں سے علم کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے قابو میں نہیں رہے گی۔ زیاد بن لبید انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم سے کیسے علم طلب کیا جائے گا جبکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اور اللہ کی قسم ہم اسے خود بھی پڑھیں گے اور اپنی اولاد اور عورتوں کو بھی پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا۔ کیا تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے؟ لیکن انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ جبیر کہتے ہیں، پھر میری عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کیا کہتے ہیں؟ پھر انہیں ان کا قول بتایا تو انہوں نے فرمایا، ابو درداء نے سچ کہا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ علم میں سب سے پہلے کیا اٹھایا جائے گا، وہ خشوع ہے۔ ان قریب ایسا ہوگا کہ تم کسی جامع مسجد میں داخل ہوگے اور پوری مسجد میں ایک خشوع والا آدمی بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور معاویہ بن صالح محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ یحییٰ بن سعید کے علاوہ کسی نے ان کے متعلق اعتراض کیا ہو۔ معاویہ بن صالح بھی اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی اسے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے، وہ اپنے والد سے، وہ عوف بن مالک سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو اشعث احمد بن مقدام عجلی بصری، امیہ بن خالد، اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ ابن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس لیے علم سیکھا کہ اس کے ذریعہ سے علماء کا مقابلہ کرے یا بے وقوف لوگوں سے بحث و جھگڑا کرے اور لوگوں کو اس سے اپنی طرف متوجہ کرے تاکہ وہ اسے مال وغیرہ دیں، تو اللہ تعالی ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ محدثین کے نزدیک زیادہ قوی نہیں، ان کے حافظے پر اعتراض کیا گیا ہے۔ علی بن نصر، محمد بن عباد حنائی، علی بن مبارک، ایوب سختیانی، خالد بن دریک، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے علم سیکھا یا اس سے غیر اللہ کا ارادہ کیا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کرے۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، عمرو بن سلیمان، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، عبد الرحمن بن ابان
بن عثمان حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت ایک مرتبہ مروان کے پاس سے دوپہر کے وقت نکلے. ہم نے سوچا کہ یقیناً انہیں مروان نے کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا. ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں اس مروان نے ہم سے چند ایسی باتیں پوچھیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچایا، اس لیے کہ بہت سے فقیہ اسے اپنے سے زیادہ فقیہ شخص کے پاس لے جاتے ہیں اور بہت سے حاملین فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے. جبیر بن مطعم، ابو درداء اور انس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں. حضرت زید بن ثابت کی حدیث حسن ہے. محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، سماک بن حرب، عبد الرحمن بن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے یعنی اسے خوش رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز بات سنی اور پھر بالکل اسی طرح دوسروں تک پہنچا دی جس طرح سنی تھی. اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں حدیث پہنچے گی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھ اور علم رکھتے ہوں گے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو ہشام رفاعی، ابو بکر بن عیاش، قاسم، زر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کرے. اسماعیل بن موسیٰ فزاری بن ابناہ سدی، شریک بن عبداللہ، منصور بن معتمر، ربعی بن خراش، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف جھوٹ منسوب نہ کیا کرو اس لیے کہ جس نے ایسا کیا وہ دوزخ میں جائے گا. اس باب میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، سعید بن زید، عبداللہ بن عمرو، انس، جابر، ابن عباس، ابو سعید، عمرو بن عنبسہ، عقبہ بن عامر، معاویہ، بریدہ، ابو موسیٰ، ابو امامہ، عبداللہ بن عمر، مفقع اور اوس بن ثقافی رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے. حضرت علی کی حدیث حسن صحیح ہے. عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں
کہ منصور بن معتمر اہل کوفہ میں سے اثبت ہیں۔ وقیع کہتے ہیں کہ ربعی حراش نے اسلام میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قتیبہ، لیث بن سعد، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، راوی کہتے ہیں میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصداً بھی فرمایا، وہ دوزخ میں اپنا گھر تلاش کرے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً منقول ہے۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، حبیب بن ابی ثابت، میمون بن ابی شبیب، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرے اور اسے گمان ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس باب میں حضرت علی بن ابی طالب اور سمراہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے شعبہ حکم سے، وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، وہ سمراہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی حدیث محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کی جبکہ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ بھی ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ شخص بھی اس میں داخل ہے جو ایک حدیث روایت کرے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی سند غلط ہے، یا وہ حدیث مسند بیان کی جسے بعض نے مرسل بیان کیا یا سند الٹ دی؟ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن نے فرمایا، کیونکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ایسی حدیث روایت کی جس کی کوئی اصل نہیں اور وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اس حدیث کے مطابق جھوٹا ہے۔ قتیبہ، سفیان بن عیینہ، حضرت محمد بن منقدر اور سالم، ابو نضر، عبید اللہ بن ابی رافع سے، وہ اپنے والد ابو رافع سے، اور ان کے علاوہ راوی اسے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں میں سے کسی شخص کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی بات آئے جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا
تو وہ کہے میں نہیں جانتا، ہم تو جو چیز قرآن میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض اس حدیث کو سفیان سے، وہ ابن منقدر سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر سالم ابو نضر عبید اللہ بن ابی رافع سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ابن عیینہ اس حدیث کو صرف ابن منقدر سے بیان کرتے وقت فرق واضح کر دیتے ہیں، اور جب دونوں ابن منقدر اور سالم ابو نضر سے بیان کرتے تو اسی طرح بیان کرتے۔ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا ہیں، ان کا نام اسلم ہے۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، معاویہ بن صالح، حسن بن جابر لخمی، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ عن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، پس ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا وہ بھی اسی چیز کی طرح ہے جسے اللہ تعالی نے حرام کیا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ سفیان بن وکیع، ابن عیینہ، زید بن اسلم، عطا بن یسار، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ یہ حدیث اس سند کے علاوہ بھی زید بن اسلم سے منقول ہے۔ حمام اسے زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ، لیث، خلیل بن مرہ، یحییٰ بن ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور احادیث سنتے تھے۔ وہ انہیں بہت پسند کرتے لیکن یاد نہ رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں سنتا ہوں، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں لیکن میں یاد نہیں رکھ سکتا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ خلیل بن مراہ منکر الحدیث ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ، محمود بن غیلان، ولید بن مسلم، اوزاعی، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث میں پورا قصہ ذکر کیا کہ ایک شخص ابو شاہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ مجھ کو لکھوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو شاہ کو لکھ دو۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شیبان بھی یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ، سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار، وہب بن منبہ، حضرت حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی صحابی مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث روایت کرنے والا نہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ عبداللہ بن عمرو لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہب بن منبہ اپنے بھائی حمام بن منبہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ، محمد بن یوسف، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عابد شامی، حسان بن عطیہ، ابو کبشاہ سلولی، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سن کر دوسروں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے محمد بن بشار، ابو عاصم سے، وہ اوزاعی سے، وہ حسان بن عطیہ سے، وہ ابو کبشاہ سلولی سے، وہ عبداللہ بن عمرو سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نصر بن عبد الرحمن کوفی، احمد بن بشیر، شبیب بن بشر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگنے کے لیے آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کسی دوسرے شخص کے پاس بھیج دیا، اس نے اسے سواری دے دی، تو وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر کا راستہ بتانے والا اس پر عمل کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ اس باب میں حضرت ابو مسعود اور بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے یعنی حضرت انس کی روایت سے غریب ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، اعمش، ابو عمرو شیبانی، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواری مانگنے کے لیے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا جانور مر گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ فلاں کے پاس جاؤ۔ وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اسے سواری دے دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو بھلائی کا راستہ بتائے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا نیکی کرنے والے کے لیے، یا فرمایا جتنا اس پر عمل کرنے والے کے لیے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عمرو شیبانی کا نام سعید بن ایاس ہے۔ ابو مسعود بدری کا نام عقبہ بن عمرو ہے۔ حسن بن علی خلال، عبداللہ بن نمیر، اعمش، ابی عمرو شیبانی، ابی مسعود ہم سے روایت کی۔ حسن بن علی خلال نے، انہوں نے عبداللہ بن نمیر سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابی عمرو شیبانی سے، انہوں نے ابو مسعود سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں، لیکن اس میں مثلو اجری فاعلہ کے الفاظ بغیر شک کے مذکور ہیں۔ محمود بن غیلان، حسن بن علی وغیر واحد، ابو اسامہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ، ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفاعت سفارش کیا کرو تاکہ اجر حاصل کرو۔ اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پر وہی جاری کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ سے سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ نے روایت کیا ہے۔ برید جن کی کنیت ابو بردہ ہے، وہ حضرت موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں۔ محمود بن غیلان،
وکیع، عبد الرزاق، سفیان، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ مظلوم ہوتے ہوئے قتل کیا جائے اور اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو نہ پہنچے، اس لیے کہ اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا۔ عبد الرزاق نے اس کی جگہ سنہ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے اور اس سے ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، اور جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس کی اتباع کرنے والوں پر، اور اس میں بھی ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن منیع، یزید بن ہارون مسعودی، عبد المالک بن عمیر، ابن جریر بن عبداللہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس میں اس کی اتباع کی گئی تو اس کے لیے بھی اس کے متبعین کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جبکہ اگر کسی نے برائی کے کسی طریقے کو رواج دیا اور لوگوں نے اس کی اتباع کی تو اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کے لیے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس باب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں جریر بن عبداللہ بھی اسے اپنے والد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح عبید اللہ بن جریر بھی اپنے والد سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ علی بن حجر، بقیہ بن ولید، بحیر بن سعد، خالد بن معدان، عبد الرحمن بن عمرو سلامی، حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں نہایت بلیغ وعظ فرمایا، جس سے آنکھوں سے آنسو جاری اور دل کانپنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، یہ تو رخصت ہونے والے شخص کے وعظ جیسا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ فرمایا، میں تم لوگوں کو تقویٰ
اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ خبردار، شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ میرے اور خلفائے راشدین مہدیین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑے۔ تم لوگ اسے سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثور بن یزید اسے خالد بن معدان سے، وہ عبد الرحمن بن عمرو سلامی سے، وہ عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ حسن بن علی خلال، ابو عاصم، ثور بن یزید، خالد بن معدان، عبد الرحمن بن عمرو سلامی، عرباز بن ساریہ اور کئی راوی اس حدیث کو ابو عاصم سے، وہ ثور بن یزید سے، وہ خالد بن معدان سے، وہ عبد الرحمن بن عمرو سلامی سے، وہ عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ عرباز کی کنیت ابو نجیح ہے۔ حجر بن حجر کے واسطہ سے بھی یہ حدیث حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حوالے سے مرفوعاً منقول ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن، محمد بن عیینہ، مروان بن معاویہ، حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جان لو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جان لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ جس نے میرے بعد کوئی ایسی سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی تھی تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والے کے لیے، اس کے باوجود ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے گمراہی کی بدعت نکالی جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں کرتے، تو اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس برائی کا ارتکاب کرنے والوں پر ہے، اور اس سے ان کے گناہوں کے بوجھ میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث حسن ہے، اور محمد بن عیینہ مسیسی شامی ہیں، جبکہ کثیر بن عبداللہ عمرو بن عوف مزنی کے بیٹے ہیں۔ مسلم بن حاتم انصاری بصری، محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ انصاری،
علی بن زید، سعید بن مسیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنی صبح و شام اس حالت میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، بس تو ایسا کر۔ پھر فرمایا، اے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے، اور یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ محمد بن عبداللہ انصاری اور ان کے والد دونوں ثقہ ہیں۔ علی زید سچے ہیں، لیکن وہ اکثر روایات کو مرفوع کہہ دیتے ہیں، جو دوسرے راوی موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ میں نے محمد بن بشار سے سنا، وہ ابو ولید سے شعبہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے علی بن زید نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سعید بن مسیب کی صرف یہی طویل روایت معلوم ہے۔ عباد بن قری یہ حدیث علی بن زید سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں، لیکن اس میں سعید بن مسیب کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ سعید بن مسیب کا انتقال ہجری میں ہوا۔ حناد ابو معاویہ، اعمش ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسی پر چھوڑ دو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، اور جب میں تمہارے لیے کوئی چیز بیان کروں تو اسے مجھ سے سیکھ لیا کرو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء کے متعلق اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن بن صباح بزار، اسحاق بن موسیٰ انصاری، سفیان بن عیینہ ابن جریج، ابو زبیر، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے اونٹوں پر سفر کریں گے۔ وہ لوگ مدینہ کے عالم سے کسی کو علم سے زیادہ نہیں پائیں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ ہی سے منقول ہے کہ اس عالم مدینہ سے مراد امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسحاق بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عیینہ سے سنا کہ وہ عمری زاہد ہیں، ان کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ فرماتے ہیں،
عبد الرزاق کا قول ہے کہ وہ عالم مالک بن انس ہیں۔ محمد بن اسماعیل، ابراہیم بن موسیٰ، ولید بن مسلم، روح بن جناح، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ یعنی عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف ولید بن مسلم کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمود بن خداش بغدادی، محمد بن یزید واسطی، عاصم بن رجا بن حیواہ، حضرت قیس بن کثیر سے روایت ہے کہ مدینہ سے ایک شخص دمشق میں حضرت ابو درداء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو درداء نے پوچھا، بھائی آپ کیوں آئے؟ عرض کیا، ایک حدیث سننے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کسی ضرورت کے لیے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا، تجارت کے لیے تو نہیں آئے؟ عرض کیا نہیں۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا، تم صرف اس حدیث کی تلاش میں آئے ہو تو سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین میں موجود ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ پھر عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کے وارث درہم و دینار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی میراث علم ہے۔ پس جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، ہم اس حدیث کو صرف عاصم بن رجا بن حیواہ کی روایت سے جانتے ہیں، اور میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں۔ محمود بن خداش نے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ پھر عاصم بن رجا حیواہ بھی داود بن قیس سے، وہ ابو درداء سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ محمود بن خداش کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ حناد ابو الاحوص سعید بن مسروق ابن اشواع حضرت یزید بن سلمہ جعفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث سنی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بعد والی احادیث یاد کرتے کرتے پہلی حدیثیں بھلا نہ دوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی جامع کلمہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم جانتے ہو اس میں اللہ تعالی سے ڈرو۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں اور یہ میرے نزدیک مرسل ہے، کیونکہ ابن اشواع کی یزید بن سلمہ سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا نام سعید بن اشواع ہے۔ ابو قریب، خلف بن ایوب، عوف ابن سیرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے عوف کی سند سے صرف خلف بن ایوب عامری کی روایت سے جانتے ہیں، ہم نے ان سے محمد بن علا کے علاوہ کسی کو روایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کا حال مجھے معلوم نہیں۔ محمد بن عبد الاعلی، سلمہ بن رجاء، ولید بن جمیل، قاسم، ابو عبد الرحمن، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے جیسے میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی، فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ میں نے ابو عمار حسین بن حریث کو فضل بن عیاض کے حوالے سے کہتے ہوئے سنا کہ ایسے عالم جو لوگوں کو علم سکھاتا، آسمان میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔ عمر بن حفص شیبانی بصری، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث دراج، ابو حیثم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بھلائی اور خیر کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پر ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن عمر بن ولید کندی، عبداللہ بن نمیر، ابراہیم بن فضل، سعید مقبوری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
حکمت کی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، لہذا اسے جہاں بھی پائے وہی اس کا مستحق ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، اور ابراہیم بن فضل مخزومی محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔